الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من سئل إمام وهو مستقيم في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وبسند المستسلمين إلى الإمام الهمام الحافظ حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزيد الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وخير بركاته آمين. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلاح قال وحدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فلاح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي أن أتى بن يسار أن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث قام جاءه أعرابي فقال متى الساعة فماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إذاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. اما بعد، یہ باب ہے من سئل علما وهو مستغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، کہ اگر کسی شخص سے کسی علم کی بات کا سوال کیا جائے ایسی حالت میں جبکہ وہ اپنے بات کہنے میں مشغول ہو تو وہ اپنی بات کو پہلے مکمل کرے پھر سائل کا جواب دے. یعنی اگر ایک شخص ہے کہ جو کوئی درس دے رہا ہے یا لوگوں سے خطاب کر رہا ہے اور بیچ میں کوئی آ کر سوال کر بیٹھے، اس کی بات کاٹ کر بیچ میں سوال کر لے، تو ایسا سوال کرنا ویسے ادب کے خلاف ہے اور ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی نے کر لیا تو محدث یا استاد یا خطیب کو چاہیے کہ پہلے اپنی بات مکمل کرے اور بات مکمل کر کے پھر اس سائل کا جواب دے. یہ ہے اس باب کا مقصود. چنانچہ اس میں حدیث روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اس دوران کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود تھے، یحدث القوم، اور لوگوں کو سے باتیں کر رہے تھے. یحدث القوم کو نا لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، یعنی کوئی بات فرما رہے تھے. تو جاءہ اعرابی، اسی دوران وہ ایک اعرابی آ گیا اور آ کر اس نے آپ کی بات کا اس کے مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر یہ سوال کر دیا کہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی. فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے، اپنی بات کو جاری رکھا ہے. مزار کے زمانہ گزر گئے، یعنی آپ نے جاری رکھا اپنی بات کو اور جو بات کہہ رہے تھے اسی میں مشغول رہے، اس کا جواب فوراً نہیں دیا. فقال بعض القوم، تو لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ سمع ما قال فکرہ ما قال، کہ اس اعرابی نے جو بات کہی تھی اس کو آپ نے سن لیا ہے لیکن سن کر جو کچھ کہا تھا اس نے اس کو برا سمجھا ہے، اس وجہ سے فوراً جواب نہیں دیا. وقال بعضهم بل لم يسمع، اور کچھ لوگ کہنے لگے شاید سنائی نہیں آپ نے اس اعرابی کی بات کو. حتی اذا قضى حدیثہ، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی بات کو مکمل کر لیا تو قال، تو اس وقت آپ نے فرمایا این، راہو کو بیچ میں سے نکال دو، این السائل عن الساعہ، یعنی وہ شخص جو وہ قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے. بیچ میں اراہو کا لفظ جو ہے یہ راوی نے بڑھایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مجھے ٹھیک ٹھیک الفاظ یاد نہیں ہیں
کہ آپ نے کیا الفاظ فرمائے تھے، لیکن مفہوم یہ تھا کہ وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے۔ یہ اراہو یہ در حقیقت یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، معنی میں اظن ہو گیا، میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، سمجھے نا۔ رعا کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا اور رائے قائم کرنا، یہ معنی آتے ہیں رعا کے۔ اور جب اس کو باب افعال میں لے جائیں ارا یوری اراعتن، تو اس کے معنی سے دوسرے کو دکھانا، دوسرے کے دل میں کوئی بات پیدا کرنا، دوسرے کے دل میں کوئی خیال پیدا کرنا، اور اسی کا مجہول کہ ارا کہ مجھے دکھایا جاتا ہے، یعنی میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا جا رہا ہے، کسی طرف سے میرے دل میں خیال آ رہا ہے۔ تو یہ محاورتاً ارا ہمیشہ مجہول استعمال ہوتا ہے اظن کے معنی میں، اور یہ راوی اس صورت میں بولتے ہیں، اس وقت بولتے ہیں جبکہ ان کو ٹھیک ٹھیک الفاظ یاد نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ یہ لفظ استعمال کیا تھا آپ نے، سمجھے نا۔ تو آئینہ کا تو یاد ہے کہ آئینہ فرمایا تھا، لیکن آئینہ کے بعد کیا لفظ بولا تھا یہ ٹھیک ٹھیک یاد نہیں۔ غالباً میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آئینہ السائل عن الساعہ، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے۔ قال، تو اس وقت اس اعرابی نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں یہاں موجود ہوں، فرمائیے۔ قال، تو آپ نے پھر اس کا جواب دیا کہ فاذا ضيعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ فقال، تو اس اعرابی نے پوچھا کیف اضاعتها، کہ امانت کے ضائع کیسے کی جائے گی۔ قال، تو آپ نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات سپرد کر دیے جائیں کسی ایسے شخص کے جو اس کا اہل نہیں، کسی ایسے شخص کو حاکم بنا دیا جائے جو حاکم بننے کا اہل نہیں، کسی ایسے شخص کو استاد بنا دیا جائے جو استاد بننے کا اہل نہیں، سمجھے نا۔ تو یا کسی کو ایسا منصب دے دیا جائے جس منصب کا وہ اہل نہیں، جب یہ بات کثرت سے ہونے لگے گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو، یعنی اس وقت قیامت قریب آ چکی ہوگی۔ اب یہاں اگر سے سوال تو اس نے یہ کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور جواب آپ نے دیا کہ جب ایسا ہو جائے، امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو ادھر حقیقت آپ نے ایک علامت بیان فرمائی قیامت کے، اور جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ قیامت کا صحیح وقت بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جواب آپ نے نہیں دیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ گویا یہ اس جواب سے یہ بات واضح کر دی کہ قیامت کا جو ٹھیک وقت ہے وہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کسی کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی۔ البتہ تمہیں سوال کرنا چاہیے علامت قیامت کے بارے میں کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں، تو ان میں سے ایک علامت میں نے تمہیں بتا دی ہے کہ جب امانت ضائع کر دی جائے اور معاملات نااہلوں کے سپرد ہونے لگے تو وہ قیامت کے قرب کا وقت ہوگا، سمجھ گئے بھائی۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اعرابی نے سوال کیا تو فوراً جواب نہیں دیا، اپنی بات کو جاری رکھا، اور جب بات پوری ہو گئی تو پھر جواب دیا۔ یہی ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالا ہے۔ جواب فوراً کیوں نہیں دیا؟ اس واسطے کہ کسی کے اثناء کلام میں بیچ میں داخل ہو کر کوئی سوال کرنا یہ بے ادبی ہے، بد تہذیبی ہے، مناسب بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت ہی ایسا معاملہ ہو کہ جس کا فوری حل مقصود ہو تب تو خیر وہ استثنائی صورت ہوگی، لیکن عام حالات میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن لہذا اس محدث کو یا استاد کو یا خطیب کو چاہیے کہ اس سوال کو فی الحال نظر انداز کر دے، اپنی بات پوری کرے، اور پھر آخر میں جا کر اگر مناسب سمجھے تو اس کا جواب دے۔ ایک آدھ واقعات ایسے بھی پیش آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کہ آپ کو خطبہ دے رہے ہیں
اور بیچ میں آ کر کسی نے سوال کر لیا تو آپ نے فوراً جواب بھی دے دیا. یہ ایسے مواقع پر ہوا کہ جہاں آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ فوری جواب دینا ضروری ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوری جواب نہ ملنے سے یہ شخص جو ہے وہ کسی غلطی کا شکار ہو جائے. تو اس صورت میں آپ نے فوراً جواب دے دیا، لیکن عام حالات کا حکم یہی ہے جو یہاں پر مذکور ہے. سمجھ گئے بھائی؟ جی. فأدركنا وقد أخذنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا ونادى على الصوتين الآخر من النار مرتين أو ثلاثا. باب من رفع صوته بالعلم. اس باب میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ضرورت کے موقع پر بلند آواز سے کوئی علم کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ جائز ہے. سمجھے نا؟ یہ باب اس لیے قائم کیا کہ قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو جب گفتگو کرے تو پست آواز سے کرے، بہت بلند آواز سے گفتگو کرنے کو پسند نہیں کیا گیا. وہ سورہ لقمان میں ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اپنی آواز کو پست رکھو. سمجھے نا؟ تو اس سے کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ہمیشہ پست آواز سے ہی بولنا ضروری ہے، اور پڑھانا ہو یا تعلیم دینی ہو یا تبلیغ کرنی ہو تو آدمی کو پست آواز سے ہی کرے، تو بلند آواز سے نہ کرے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، اور وہ فرمایا کہ عام حالات میں بے شک جہاں پر کہ بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہ ہو وہاں پست آواز سے بات کرنا ہی پسندیدہ ہے، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو ضرورت کے وقت میں بلند آواز سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بلند آواز سے بات کرنے کی ضرورت دو طریقے سے پیش آ سکتی ہے. ایک یہ کہ سامعین زیادہ ہیں اور دور تک آواز پہنچانا، ان سب سامعین تک آواز پہنچانے کے لیے بلند آواز سے بات کرنا ضروری ہے. مجمع بڑا ہے اور اس مجمع کے اندر دور تک آواز جانا اس وقت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آدمی بلند آواز سے بات کرے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگرچہ مجمع اتنا نہیں ہے کہ اس میں بہت بلند آواز سے بولا جائے، لیکن کسی معاملے کے اوپر زور دینا مقصود ہے، اس کی تاکید مقصود ہے، تو اس تاکید کے موقع پر بلند آواز سے بولنا تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کو معلوم ہو جائے، تو یہ بھی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے تحت بلند آواز استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس میں جو روایت نقل کی ہے وہ یوسف ابن ماہب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کر رہے ہیں. یوسف ابن ماہب، یہ جو یوسف ہیں یہ خود تو ان کے والد کا نام ہے ماہب. یہ ماہب جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، ماہ کی تصغیر ہے. ماہ کہتے ہیں نا فارسی میں چاند کو ہے، اور کاف جو ہے تصغیر کا ہے، چھوٹا سا چاند یعنی چندہ، جسے اردو میں بولتے ہیں چندہ. تو یہ جب پیدا ہوئے تھے تو بڑے خوبصورت تھے اور بہت ان کا چہرہ جو تھا وہ حسین و جمیل تھا. تو لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا چندہ، ماہ یعنی یہ چاند چھوٹا سا چاند ہے، تو اس لیے ان کا لقب پڑ گیا ماہب. اور کیونکہ یہ فارسی لفظ ہے تو عجمی ہے، اور عجمی ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. یا تو ماہب پڑھیں گے کاف کے سکون کے ساتھ کیونکہ اصل لفظ وہی ہے،
اور اگر حرکت دینی ہے تو اس پر زبر دینا ہوگا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، کسرہ نہیں آ سکتا اس پر. اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں قال تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، یعنی آپ کے رفقا آگے چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. فأدرکنا، بعد میں آپ ہم سے آ ملے، ہمیں آپ نے پکڑ لیا، یعنی پیچھے سے تشریف لا کر ہمارے ساتھ مل گئے. وقد ارهقنا الصلاۃ، اور یہ ایسا وقت تھا کہ جس میں نماز نے ہم کو ڈھانپ لیا تھا. نماز نے ہم کو ڈھانپ لیا تھا کہ معنی یہ ارحقہ سے بنا ہوتا ہے ڈھانپ لینا. نماز نے ہم کو ڈھانپ لیا تھا، اس کا معنی یہ کہ نماز کا وقت بالکل تیار تھا. ایسے وقت میں آپ آ کر ہم سے ملے. وہ نحن نتوضا، اور چونکہ نماز کا وقت آ چکا تھا تو ہم لوگ وضو کر رہے تھے. فجعلنا نمسح علی ارجلنا، تو ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر مسح کرنا شروع کر دیا. یعنی مسح سے مراد یہ کہ غسل خفیف، کہ زیادہ اہتمام سے پاؤں نہیں دھو رہے تھے بلکہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بس ہاتھ تھوڑا سا اس کے اوپر مل لیا، اس طرح ہم وضو کر رہے تھے. فنادا باعلی صوتہ، تو آپ نے بلند آواز سے پکارا ویل للاعقاب من النار، افسوس ہے ایڑیوں پر جہنم کی وجہ. یعنی وہ ایڑیاں جو خشک رہ جائیں اور وضو کے اندر اور ان کے اوپر پانی نہ پہنچے تو ان کے اوپر بڑا افسوس ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گی. ویل جو ہے یہ اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی وہ ہے جو ابھی میں نے کیے، افسوس ہے. افسوس ہے ایڑیوں پر. کیوں افسوس ہے؟ من النار، من جو ہے پھر سببیہ ہوگا کہ چونکہ وہ جہنم میں جانے والی ہے اس واسطے ان کے اوپر افسوس ہے. اور ویل کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ عذاب کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ للعقاب ویل من النار، للعقاب عذاب من النار، یعنی عذاب ہوگا ان کے اوپر جہنم کا. ایک دوسری حدیث، ایک دوسری روایت میں جہاں یہ لفظ بھی ہے کہ ویل للعقاب وبطون الاقدام من النار، کہ ایڑیوں پر بھی افسوس ہے اور بطون اقدام، اقدام کے جو اندرونی حصہ ہوتا ہے قدم کا یعنی تلوا، ان پر بھی افسوس ہے. تو کیا معنی ہوئے کہ وہ ایڑیاں جو خشک رہ جائیں اور ان کو اچھی طرح نہ دھویا جائے وہ بھی العیاذ باللہ وہ جہنم میں کا عذاب ان کو ہوگا. اور جو تلوے بطون اقدام ہیں ان کے اوپر بھی عذاب ہوگا اگر ان کے اوپر پورے طریقے سے پانی نہیں پہنچایا گیا. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو اس میں جو اصل مقصود ہے حدیث کا وہ یہ بیان کرنا ہے کہ جب آدمی وضو کرے تو اس کا اہتمام کرے کہ جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے ان سب کو اچھی طرح دھوئے کہ اس کا کوئی حصہ خشک نہ رہے. خاص طور پر پاؤں، کیونکہ پاؤں کے اندر بعض اوقات خشکی رہ جاتی ہے، اس کے اوپر آپ نے متنبہ فرمایا. اور اسی سے جمہور اہل سنت نے یہ استدلال کیا ہے کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے نہ کہ مسح. سمجھے نا؟ جیسے کہ شیعہ اور روافض کہتے ہیں کہ پاؤں جو ہے اس میں صرف مسح کافی ہے اور اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے یہ اس کی واضح تردید کر رہی ہے کہ اس میں آپ نے خشک ایڑیوں کو اور خشک تلووں کو جہنم میں جانے کی وعید سنائی اگر وضو کے اندر ان کو نہ دھویا جائے تو. ارے سمجھ جاؤ. تو یہاں آپ نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ بلند آواز سے ارشاد فرمایا
اس لیے کہ لوگ مختلف جگہوں تک دور دور تک کہیں وضو کر رہے تھے، تو آپ نے اگر اس وقت آپ آہستہ کہتے تو سب کو پوری بات نہ پہنچتی، تو آپ نے بلند آواز سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے مواقع پر بلند آواز سے علم کی کوئی بات پہنچانا یہ جائز ہے اور سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے سمجھ گئے نا؟ اب دیکھو یہی امام بخاری کا امتیاز ہے کہ یہ حدیث جو ہے سارے محدثین نے روایت کی ہے، مگر سب اس کو لاتے ہیں کتاب الطہارہ میں، کتاب الطہارت میں، کہ بھئی یہ بتانے کے لیے کہ پاؤں کا غسل رجلین کے باب میں اس کو لاتے ہیں کہ رجلین کا غسل کرنا چاہیے، رجلین کو دھونا چاہیے، اور اس میں کوئی اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے، سارے وہی لاتے ہیں۔ چنانچہ اور کتابوں میں دیکھو گے تو یہ کتاب الطہارت ہی نہیں ملے گی، اور اگر آپ کو سامنے یہ حدیث ہو اور آپ اس کو کسی بھی کتاب میں تلاش کرنا چاہو تو کسی کا ذہن اس طرف میں جائے گا کہ اس کو کتاب العلم میں جا کے تلاش کریں، اس کو کتاب الطہارہ ہی میں تلاش کریں گے لوگ، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب العلم میں لا کر اس سے یہ مسئلہ نکال لیا فنادا بھی اعلیٰ صوتی کے الفاظ سے، کہ آپ نے بلند آواز سے بات کہی تھی، تو معلوم ہوا کہ مدرس کو، استاد کو بلند آواز سے بات کرنا جائز ہے، یہ مسئلہ سے نکال لیا۔ چلیے سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا، وقال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يروي عن ربه، وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه، وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم تبارك وتعالى۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی محدث کوئی حدیث روایت کرتا ہے اور اس کی سند بیان کرتا ہے تو بسا اوقات کو کہتا ہے حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اور بعض مرتبہ حدثنا کے بجائے اخبرنا کا لفظ استعمال کرتا ہے، اخبرنا فلان۔ نسائی شریف اگر اٹھا کے دیکھو تم تو وہاں پر سارے اخبرنا ہی نظر آئے گا، سمجھے نا؟ محترمہ محمد و محترمہ مالک میں بھی اخبرنا بکثرت آیا ہے، سمجھے نا؟ اور بعض محدثین جو ہیں وہ انباءنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انباءنا فلان، اور بعض سمیت فلانن کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو محدثین روایت حدیث کے وقت میں اپنے اساتذہ کا ذکر کرتے ہوئے استعمال فرماتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، جو معنی حدثنا کے ہیں وہی اخبرنا کے بھی ہیں، وہی انباءنا کے بھی ہیں، وہی سمیت کے بھی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور یہ مسلک ہے محدثین کا، متقدمین کا، جو متقدمین ان الفاظ میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، بلکہ جب موقع ملا حدثنا کہہ دیا، جب خیال آیا اخبرنا کہہ دیا، کوئی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ البتہ متاخرین نے ان الفاظ میں فرق کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ تعالی، جو عبداللہ بن مبارک کے ہم عصر ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ فرق کیا، اور فرق یہ ہے کہ حدیث اگر استاد پڑھ رہا ہے طالب علم کے سامنے اور طالب علم سن رہا ہے، تو جب وہ طالب علم روایت کرے گا تو حدثنا کہے گا، حدثنا فلان۔ اور اگر اس کے برعکس ہو، بسا اوقات محدثین ایسا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے
حدیث کا ایک صحیفہ تیار کیا ہوا ہے جو ان کی روایت کردہ حدیث ہے، اور وہ شاگرد کے سامنے ہے. شاگرد پڑھتا ہے اور استاد سن کر کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے ایسے ہی روایت کیا ہے. تو پڑھنے والا کون ہے؟ شاگرد. اور تصدیق کرنے والا، سن کر تصدیق کرنے والا استاد ہے. اس کو عرض کہتے ہیں. تو اگر یہ صورت اختیار کی گئی ہے تو اس صورت میں جب شاگرد روایت کرے گا تو وہ اخبرنا ہے. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو حدثنا کب کہا جائے گا؟ جب کہ استاد پڑھے شاگرد سنے. اور اگر شاگرد پڑھے استاد سن کر تصدیق کرے تو اس کو اخبرنا. اور تیسرا لفظ جو ہے انبانا، یہ اس وقت ہے جب کہ نہ استاد نے شاگرد پر پڑھا نہ شاگرد نے استاد پر پڑھا، لیکن استاد نے اجازت دے دی کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں جتنی بھی روایتیں کرتا ہوں، حدیث کی روایتیں جتنی بھی کرتا ہوں وہ سب تم میری طرف سے میرے حوالے سے روایت کر سکتے ہو. اجازت دے دی. اس وقت میں شاگرد کہے گا، جب وہ روایت نقل کرے گا تو کہے گا انبأنا فلان. ارے سمجھ گئے ہو؟ یہ تین الفاظ ہیں جن کے یہ تین معنی بیان کیے گئے ہیں. ارے سمجھو؟ اور ایک چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ با حلقہ ہے تلامذہ کا، اور ان میں سے ایک پڑھ رہا ہے استاد کے سامنے. استاد نہیں پڑھ رہا بلکہ ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، استاد بھی سن رہا ہے اور باقی طلبہ بھی سن رہے ہیں. تو اس صورت میں جب روایت کرے گا وہ شخص جو پڑھ رہا ہے وہ تو روایت کرے گا اخبرنا فلان، اور جو باقی طلبہ سن رہے ہیں وہ کہیں گے کہ اخبرنا فلان قراءۃ علیہ وانا اسمع. قراءۃ علیہ وانا اسمع. ہمیں استاد نے یہ حدیث روایت کی ہمارے سامنے، اور اس طرح روایت کی کہ ان کے سامنے یہ حدیث پڑھی جا رہی تھی اور میں سن رہا تھا. ارے سمجھو؟ تو یہ فرق کیے ہیں محدثین متأخرین نے، جن میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عبداللہ بن وہب نے یہ فرق کیا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ یہ فرق کوئی خاص معتبر نہیں ہے، بلکہ یہ سب الفاظ جو ہے ہم معنی ہیں. اور جب استاد پڑھ رہا ہو شاگرد سن رہا ہو تب بھی اخبرنا کہہ سکتے ہیں اور انبانا بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر شاگرد پڑھ رہا ہو اور استاد سن رہا ہو تب بھی حدثنا کہہ سکتے ہیں. سمجھے نا؟ تو یہ کوئی خاص فرق نہیں ہے ان میں. امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں وقال باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبانا. محدث کا کہنا حدثنا یا اخبرنا یا انبانا یہ سب برابر ہے. اب آگے اپنے اس بات کی تائید میں سفیان بن عیینہ کا قول نقل کرتے ہیں وقال لنا الحمیدی، اور ہم سے حمیدی نے کہا. حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کان عند ابن عیینہ حدثنا و اخبرنا و انبانا و سمعت واحدا، کہ سفیان بن عیینہ کے نزدیک یہ چاروں الفاظ حدثنا اور اخبرنا اور انبانا اور سمعت سب ایک تھے، یعنی سب کے معنی ایک تھے. ارے سمجھو؟ تو یہ یہاں جو مقصود ہے سفیان بن عیینہ کا مسلک بیان کرنا مقصود ہے، اور ان کا مقولہ نقل کرنا مقصود ہے کہ وہ ان الفاظ کو ہم معنی سمجھتے تھے. اور یہ سفیان بن عیینہ کی بات نقل کی ان سے کس نے؟ حمیدی نے. اب دیکھو ذرا یہاں لفظ استعمال کیا امام بخاری نے وقال لنا الحمیدی. ویسے عام معمول تو یہ ہے کہ ایسے موقع پر حدثنا الحمیدی کہتے کہ ہمیں حمیدی نے یہ حدیث سنائی. سمجھے نا؟ ہم سے حمیدی نے یہ حدیث سنائی، حدثنا کہتے یا اخبرنا کہتے. لیکن یہاں کہا قال لنا.
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غایت احتیاط ہے کہ وہ حدثنا کے ذریعے اپنے استاد کی روایت اسی وقت کرتے ہیں جبکہ انہوں نے اپنے استاد سے وہ روایت حلقہ درس میں لی. یعنی اگر حمیدی فرض کرو سبق پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اور اس درس میں انہوں نے کوئی حدیث حمیدی سے حاصل کی، تب تو کہیں گے حدثنا یا حدثنی، سمجھے؟ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ درس کا کوئی حلقہ موجود نہیں ہے، استاد درس دینے کے لیے بیٹھا نہیں ہے، ویسے ہی کہیں ملاقات ہو گئی، کسی دعوت میں کسی جگہ پر ملاقات ہو گئی، اور اس ملاقات کے دوران استاد نے کوئی روایت کر، ارے سمجھے نا، تو وہ علی سبیل درس نہیں ہے بلکہ علی سبیل مذاکرہ، کہ ایسے ہی زبان پر آ گیا، ذکر آ گیا کسی حدیث کا. تو چونکہ باقاعدہ حلقہ درس نہیں تھا بلکہ مذاکرتاً استاد نے ایک روایت کر دی تھی، تو اس موقع پر امام بخاری حدثنا نہیں کہتے بلکہ قال لنا کہتے، ہم سے کہا. تو یہاں بھی بظاہر اسی لیے قال لنا امام بخاری نے فرمایا کہ یہ بات جو حمیدی نے کہی نا، کیا بات کہ سفیان ابن عیینہ کے نزدیک تینوں الفاظ برابر تھے، یہ بات حلقہ درس میں نہیں کہی تھی بلکہ کسی اور موقع پر امام بخاری نے حمیدی سے سنی تھی. اس واسطے وہ یہاں پر قال لنا کہہ رہے ہیں، حدثنا نہیں کہہ رہے. ارے سمجھ گئے؟ اور آگے بکثرت دیکھو گے تم یہ بات ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر جو بعض روایتیں لاتے ہیں بعض، تو اس کے اندر بکثرت یہ کہتے ہیں کہ قال فلان، قال حدثنا فلان کہنے کے بجائے قال فلان کہتے ہیں. وہ یہی موقع ہوتا ہے جبکہ انہوں نے استاد سے حلقہ درس کے بجائے کہیں اور کوئی حدیث سنی ہوتی. ارے سمجھ گئے؟ تو فرمایا کہ سفیان بن عیینہ کے نزدیک یہ سب الفاظ برابر تھے. وقال ابن مسعود، اب یہ کئی حدیثیں آگے کئی حدیثوں کا حوالہ دے رہے ہیں امام بخاری، جن میں صحابہ کرام نے بعض جگہ حدثنا استعمال کیا ہے، بعض جگہ سمیتو کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، تو اور بعض جگہ اخبرنا کہا ہے. تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام ان الفاظ میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، کبھی یہ لفظ بول دیا کبھی وہ لفظ بول دیا، اور ہے سب ہم معنی. تو فرماتے ہیں وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود نے ایک روایت میں کہا ہے کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. تو یہاں آپ کے حدیث سنانے کو حدثنا کہا ہے عبداللہ بن مسعود نے. وقال شقیق بن عبداللہ، اور شقیق جو ہیں ابو وائل، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ کذا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کلمہ سنا. تو یہاں حدثنا کے بجائے سمعت کہا. وقال حذیفہ، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، آپ نے ہمیں دو حدیثیں ہمیں سنائی، اور یہاں پر انہوں نے حدثنا کا استعمال کیا. وقال ابو العالیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العالیہ ریاحی روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہاں عبداللہ بن عباس کے بعد نہ حدثنا ہے، نہ اخبرنا ہے، نہ انبانا ہے، نہ سمیتو ہے، بلکہ صرف عن ہے. تو عن بھی کہہ سکتے ہیں فیما یروی عن ربہ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو روایت کر رہے ہیں اپنے پروردگار سے. یعنی حدیث قدسی ہوگی نا کوئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ہے، تو اس موقع پر یہ لوگ آتے ہیں فیما یروی عن ربہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرما رہے ہیں اپنے پروردگار سے. ارے سمجھو. وقال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربہ،
آپ نے اپنے پروردگار سے روایت کی ہے. وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم تبارک و تعالی. یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل کی اور عن سے نقل کی ہے. تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ سب الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. کبھی حدثنا کہہ دیا, کبھی سمعت کہہ دیا, کبھی عن کہہ دیا, فرق نہیں ہے کوئی. ارے سمجھ گئے ہو؟ یہ جو حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات نقل کرتے ہیں, اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اس حدیث قدسی سے حضرات علماء اصول حدیث نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ مرسل صحابی باتفاق حجت ہے. مرسل جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ مرسل اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی تابعی ہے مثلا وہ کسی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت کرے, حالانکہ اس نے براہ راست رسول سے وہ حدیث نہیں سنی, بیچ میں واسطہ چھوڑ دیتا ہے کسی صحابی کا. سمجھے؟ اس کے حجت ہونے میں اختلاف ہے. امام مالک, امام ابو حنیفہ اس کو حجت مانتے ہیں بشرطے کہ وہ صیغہ جزم کے ساتھ ہو, اور امام شافعی اور خود امام بخاری اس کو حجت نہیں مانتے. لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق ہے, وہ ایک صحابی اگر ارسال کرے, یعنی صحابی جو ہے وہ اس نے وہ حدیث براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی بلکہ کسی اور صحابی سے سنی تھی, اور اس نے اس صحابی کا واسطہ حذف کر کے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دیا, تو اس کو مرسل الصحابی کہتے ہیں. تو مرسل صحابی باتفاق حجت ہے سب کے نزدیک. ارے سمجھو, یعنی جو لوگ کہ عام مراسیل کو حجت نہیں مانتے, کون مثلا امام شافعی, امام بخاری, وہ بھی صحابی کی مرسل کو وہ بھی حجت مانتے ہیں, کیونکہ بیچ میں جو واسطہ چھوڑا ہے صحابی وہ کسی صحابی کا ہے. جو صحابی ہے تو الصحابۃ کلھم عدول, لہذا کچھ حرج نہیں ہے اس واسطے کے بیچ میں آ جانے سے. تو مرسل صحابی باتفاق حجت ہے. اس میں اس بات پر استدلال کیا ہے محدثین نے احادیث قدسیہ, وہ حدیثیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں. تو عام طور سے یہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر حاصل ہوا. باقی مقامات پر اللہ تعالیٰ کی جو باتیں حضور تک پہنچتی تھیں وہ کس کے واسطے سے پہنچتی تھیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے. سمجھے نا؟ تو یہ احادیث قدسیہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے ملی؟ جبرائیل علیہ السلام. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ بیچ میں نہیں ذکر فرمایا, بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا. تو یہ ارسال ہے. ارسال ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اس ارسال میں یہ بات ہے کہ جس شخص سے ارسال کیا جا رہا ہے, یعنی جس شخص کا واسطہ بیچ میں سے حذف کیا جا رہا ہے, وہ جبرائیل علیہ السلام ہے, جو ثقہ ہے, امین ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اس واسطے اس ارسال میں کوئی مذائقہ نہیں, اور یہ درست ہے اور اس کو قابل اعتماد ہے. تو حضرات محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کا واسطہ بیچ میں سے حذف کیا اور وہ حجت بنی, اسی طریقے سے اگر کوئی صحابی دوسرے صحابی کا واسطہ حذف کر دے تو وہ بھی حجت ہے, باتفاق حجت ہے. ارے سمجھ جاؤ, یہ مسئلہ انہوں نے اسی سے نکالا ہے, حدیث قدسی, احادیث قدسیہ سے.
چلو باقی کل انشاءاللہ. سوال جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صحابی جو حدیث نقل کر رہے ہیں انہوں نے تعویل سے سنا ہو. احکام میں ایسا نہیں ہوتا، احکام میں ایسا نہیں ہوتا. احکام میں جو ہے وہ صحابی براہ راست ہو رہا ہے، البتہ واقعات میں ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ واقعات میں ضروری نہیں ہے کہ مرسل صحابی کو حجت مانا جائے. جو لوگ حجت نہیں مانتے وہ واقعات میں نہیں مانتے. وصلی اللہ تعالی